بزنس ویمن بھی تھیں اور ایک اسکالر بھی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ ہم وہ ان سے صحابہ کرام آ کے ان سے مختلف چیزوں میں رہنمائی طلب کیا کرتے تھے. جی تو یہ چیزیں ہمارے لیے بھی انسپائرنگ ہونی چاہیے، اور ہمارے لیے بھی میرا خیال ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے، ان کے بارے میں سوچیں گے، تو آپ کی زندگی کے اندر بہت پازیٹیوٹی آ جائے گی. بالکل نیگیٹیوٹی کے لیے سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوگا. بالکل مصروفیت سے. جی صحیح کہا آپ نے. مصروفیت جی، ایک پازیٹیو طرف آپ کی انرجی چلی جائے گی نا، کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی سوچ رہے ہیں. اور جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ہم بہت ساری چیزیں ہم خود سیکھتے ہیں ہوں اپنے لیے. کچھ ہم سکھاتے ہیں، کچھ ہم سیکھتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں کے اندر بھی بہت پازیٹیو امپیکٹ لے کر آتا ہے. ہماری ذہنی صحت کے لیے، ہماری ایموشنل ہیلتھ کے لیے. اگر ہم لوگ بہتر فیل کر رہے ہوں گے تو ہمارے بچے، ہمارا فیملی، وہ بھی بہتر فیل کرتی ہے. بالکل تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو سمجھنا. بالکل. اچھا مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے کہا انٹینشن کی بات کی کہ انسان کے اندر شوق ہو، جذبہ ہو، اور وہ چاہے کہ ہاں میں نے زندگی میں دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اس دنیا میں آیا ہوں تو اپنی ذمہ داری اپنی جگہ پر رہتے ہوئے پوری کرنی ہے، تو اس کو راہیں بھی مل جاتی ہیں. نیت کریں تو راستے بن جاتے ہیں. یہ تو بڑی مشہور سی بات ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا، خواتین جو پروگرام سن رہی ہیں وہ یہ کہیں گی کہ بھائی اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنے کام ہیں، اور اتنی مختلف اور چیلنجز ہیں، تو پھر ہم یہ کمیونٹی کے لیے کیسے کام کریں، کہاں سے وقت نکالیں؟ تو آپ کیا پریکٹیکل مشورہ دیں گی؟ دیکھیں، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ مطلب آنےسٹی کے ساتھ بیٹھ کے نا اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں. آپ دیکھیں کہ پورے دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جس میں 8 گھنٹے ہم نے سونا ہوتا ہے، اور اس میں کام کرنے ہوتے ہیں، گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، اور مطلب کتنا وقت جو سا ہے نا وہ ہمارے پاس بچتا ہے. بالکل. میجورٹی آف دا ٹائم بعض اوقات ہم فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، چیٹس کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن چلیں روز نہیں تو ہفتے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 7 دن ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس کتنا زیادہ وقت ہے. اس میں سے آپ کس طرح سے 2 گھنٹے نکال کے کمیونٹی کے لیے موقف کر سکتی ہیں، کس طرح سے آپ کسی کی ہیلپ کر سکتی ہیں، یا کوئی والنٹیئر کام کر سکتی ہیں جس سے دوسروں کی بھلائی ہو. تو وقت تو ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ چوائسیز ہوتی ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ ہم کس طرح سے چوائس کرتے ہیں. جس طرح سے ہم نماز پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اسی طرح سے ہم اگر اپنی ٹائم مینجمنٹ بہتر کریں تو ہم میرے خیال سے ہفتے کے اندر 2 گھنٹے 3 گھنٹے نکال سکتے ہیں کہ ہم کہیں پہ کارآمد ہوں، فائدہ مند ہوں. بالکل. بہت شکریہ عارفہ. آپ کوئی میسج لاسٹ دینا چاہیں گے، خصوصاً ہمارے پروگرام کی کیونکہ دیکھنے والے لوگ زیادہ تر ایشین مسلم کمیونٹی ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی خواتین کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک جرنی ہوتی ہے، اور سب کے پاس بہت سارے تجربات ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بالکل عموماً خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی میں نے زیادہ پڑھی نہیں ہوئی ہوں، یا میرے پاس زیادہ علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتی ہوں. ایسی بات نہیں ہے. جب آپ ایکچولی باہر نکلتے ہیں تو اور لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ تھوڑا سا کام کرتے ہیں، تو آپ کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ بھی کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، بالکل اور آپ کا تھوڑا سا وقت کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آ سکتا ہے، یا کسی کے تھوڑے سے دکھ بھلا سکتا ہے، اور آپ اس پہ سپورٹ کر سکتی ہیں. بالکل میں اگین یہ کہوں گی کہ یہ جو میں نے کہانی سنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ بھی اپنے آپ کو یہی کہیں کہ آپ بھی ایک چڑیا ہیں، اور آپ کا بھی ایک رول ہے، اور وہ رول آپ ادا کر رہی ہیں. اور ایون اگر تھوڑا سا قطرہ پانی کا بھی آپ پھینکیں گی تو آپ نے اپنا رول ادا کر لیا ہے. بہت تو شکریہ. یہ نہ بہت سوچیں کہ شکریہ. تھوڑا سا وقت جو میں دوں گی تو وہ کوئی اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا. اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی بینیفیشل بہت فار شکریہ ادرس. عارفہ. بہت خوبصورت آپ نے بات کہی کہ ہر ایک یہ سوچتا رہتا ہے کہ ہمیں کوئی بتائے کہ ہم کیا کریں. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم زندگی میں اپنے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری اپنی جگہ رہتے ہوئے ایک ذمہ داری ہے، صرف اپنا ہی خیال رکھنے کے لیے نہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سوچیں. ناظرین یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں مسلمان خواتین کی برٹش سوسائٹی میں رہتے ہوئے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، کیسے والنٹیئر ورک میں اپنے آپ کو انگیج کر سکتی ہیں کہ ہماری ذہنی صحت کے لیے کتنا اچھا ہے. اور یہ بہت ممکن ہے، ہم اگر اپنے وقت کو مینیج کریں تو کچھ نہ کچھ وقت ہم جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. ضرور اس کے اوپر اس کی نیت کرنی چاہیے اور راستے خود بخود بن جاتے ہیں. یہاں پر ہم اپنے دوسری گیسٹ کو لیں گے آن لائن، اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ
آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کے کردار کے حوالے سے کہ ابھی پچھلے سال آپ نے دیکھا ہے کہ پینڈامک میں خصوصاً آپ دیکھیے کہ کتنا اہم کردار رہا ہے خواتین کا. ہماری اپنی لوکل مسجد میں خواتین جو فیونرل سروس شروع کی مساجد نے, کیونکہ وہاں باجماعت نماز نہیں ہو رہی تھی, اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. فوڈ بینک جو ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ لوگ فائنینشیل بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے تھے, تو فوڈ بینک کے جو مختلف سروسز تھیں اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. بہت سارے کاموں میں اپنا حصہ ڈالا. اس کے باوجود کہ وہی بات ہے کہ جان کا ڈر تو سب کو ہی تھا, اور یہ جو وائرس تھا وہ سبھی اس کے لیے احتیاط کر رہے تھے, لیکن پھر بھی اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر باہر آئیں اور ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کیا. تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر سدرا نعیم صاحبہ, چیپلن ہیں یہ, اور کمیونٹی کے مختلف انگیجمنٹ پروگرامز میں شامل رہتی ہیں, ٹرینر بھی ہیں, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا کیا اوپینین ہے. السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سدرا آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی سدرا, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بات آج ہم کر رہے ہیں عالمی یوم خواتین 8 مارچ جو آنے والا ہے, اس کے حوالے سے ہم نے آج یہ اسپیشل پروگرام رکھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کمیونٹی میں انوالو ہونا کیوں ضروری ہے, اور آپ کا کیا رول رہا اس میں؟ کمیونٹی میں انوالو ہونا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ ہمارا مذہب کے لیے. باہر جو ہے دنیا ہمیں سوچتی ہے کہ پہلے ہم جو عورتیں ہم اپریسڈ ہیں, یہی دکھایا جاتا ہے میڈیا میں, اور اسلاموفوبیا بھی بہت اونچا ہے, اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کمیونٹی میں نا ہم مکس نہیں ہوتے. اور ہمارا جو مذہب ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں مکس ہونا چاہیے. ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل دیکھیں, اور وہ سب لوگوں کے ساتھ مکس ہوئے تھے. وہ دعویٰ بھی کرتے تھے. وہ ایبیسینیا میں ایک بادشاہ تھا, اس کو انہوں نے مسلم بنا دیا تھا, تو وہ مکس ہونے سے بغیر تو نہیں ہوا تھا نا. تو ہمیں چاہیے ہم اپنا مذہب کو اوپر کریں, لوگوں کو دکھائیں کہ عورتیں اپریسڈ نہیں ہیں, اور اسلام کو دکھائیں ایز اے گڈ رول ماڈل دکھائیں لوگوں کو. تو میرا رول, تو جب 9/11 ہوا تھا تو میرا سفر تب شروع ہوا تھا. 9/11 ہوا تھا اور پورے ورلڈ میں اسلام کا نام بدنام ہوا تھا. تو مجھے بہت لگا تھا, اور میں نے سوچا تھا کہ میں باہر جاؤں اور لوگوں کو دکھاؤں کہ اسلام ایسا نہیں ہے. تو اس وقت پھر میں انٹرفیتھ فورمز وغیرہ میں شروع ہو گئی تھی, اور لیکچرز وغیرہ بھی میں نے شروع کر دیے تھے اسلام کے بارے میں, ان کو بتانے کے لیے کہ وومن اپریسڈ نہیں ہے اور ہم اچھے لوگ ہیں, ہمارے مذہب میں ہے ہم ہیلپ کریں کمیونٹی کے. ہوم لیس فیڈنگ بھی اس وقت ہی میں نے شروع کر دیے تھے, غریبوں کو کھانا کھلانا, اور فن ایکٹیویٹیز میں نے شروع کیے تھے جو مذہب سے لنکڈ بھی نہیں ہیں, جیسے کرکٹ میچز ہیں. کرکٹ میچز ہیں, پاکستانی لوگ بہت پسند کرتے ہیں کرکٹ میچز کو, اور نان مسلمس بھی سپورٹ کو پسند کرتے ہیں. تو ہم کرکٹ میچز کھیلنا شروع ہو گئے تھے جس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مکس ہو سکے, اور ہمارے کھانے جو ہیں وہ بھی بہت بہترین ہیں ہمارے کلچر میں, اور پھر ہم ڈشز وغیرہ کوک کر کے اور ان کو کھلاتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے. اچھا سدرا, ایک امپورٹنٹ بات ہے میں آپ سے پوچھوں گی کہ لوگ خواتین کہتی ہیں یا عموماً یہ ایک تصور ہے کہ بھائی جو فارغ ہوتا ہے وہی ایسے کاموں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو انگیج کر لیتا ہے, اور ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یقیناً آپ کا اپنا ایک گھریلو گھر کے اندر بھی آپ کا اپنا ایک رول ہوگا, ایک ماں کے طور پر, ایک بیوی کے طور پر, ایک بہو کے طور پر. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا یہ پاسبل ہے ساری ذمہ داریوں کے ساتھ کرنا؟ بہت پاسبل ہے. آپ کو انٹینشن چاہیے, نیت چاہیے, آپ نیت کرو, اور ٹائم خود نکالنا پڑتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ آپ خود ٹائم نکالو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا برکت ڈالتے ہیں آپ کے ٹائم میں, وقت میں, تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اب میں اتنی بزی ہوں, میں کام بھی کرتی ہوں, میرے گھر بھی آؤ اور سب کچھ صاف ہے, کوکنگ وغیرہ سب کچھ میں کرتی ہوں, گھر کا کام بھی کرتی ہوں اور باہر کا بھی سب کچھ میں کرتی ہوں. تو آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر برکت ڈالتا ہے ٹائم میں. بالکل. اچھا سدرا, ایک اور امپورٹنٹ کویشچن ہے میرا, وہ یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری اپنی ذہنی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اس طرح والنٹیئر ورک کرنا؟ بہت زیادہ. ہمارا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہمیں ہمبل کر دیتا ہے جب ہم ولنریبل لوگوں کو ہیلپ کریں.
اور ہمارا گریٹیٹیوڈ، ہمارا شکر انکریز ہو جاتا ہے، گریٹفلنس جو کیئرنگ ہے، ایک انڈورفن ہماری باڈی میں وہ انکریز ہوتا ہے، سیٹسفیکشن کے ساتھ ہمیں وہ خوش کرتا ہے. اور اس چیزوں میں نا ریوارڈ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرات میں بھی. بہت اب پیاری بات. جب میں نے شروع کیا تھا یہ کام مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. تو جو کوئین ہے اس نے مجھے ریکگنائز کیا تھا اور میں پہلی مسلم ایشین پاکستانی ہوں جو کوئین کی ریپرزینٹیٹیو بن گئی تھی. بالکل. اور سدرا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اس کا ریوارڈ اپنی نیت اچھی رکھتے ہوئے کریں تو دنیا میں بھی ریوارڈ ہے اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں اوبویسلی آپ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ اپریسیشن کے ساتھ اس کو لوگ ریکگنائز بھی کرتے ہیں، اس کو ایکنالج کرتے ہیں. آپ مجھے ایک کوئی میسیج اگر دینا چاہیں خصوصاً ایشین مسلم کمیونٹی کے خواتین کے لیے، بس ہم بریک کی طرف جائیں گے اس کے بعد. بہت ضروری ہے کہ سب ٹائم نکالیں اپنی زندگی سے اور اسلام کو اوپر کرو. ہمارا رول ہے کہ ہم باہر جائیں اور ہیلپ کریں. خاص کر یہ جو پینڈیمک ہے ہمیں بہت اپرچونٹیز ملے ہیں باہر جانے کے لیے اور والنٹیئر کام کرنے کے لیے. بہت شکریہ سسٹر سدرا، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیں اور شامل ہوتی رہیے گا. ناظرین، یہاں پر ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں خواتین کے کردار کے حوالے سے، خصوصاً برٹش مسلم سوسائٹی میں رہتے ہوئے مسلمان خواتین اپنا کردار کیسے ادا کر رہی ہیں، کن کن جگہوں پر انوالو ہیں اور کیوں ضروری ہے والنٹیئر ورک میں اپنے آپ کو شامل کرنا، ذہنی صحت کے لیے کیوں ہمارے بہت مفید ہے. اور انسان اپنا خیال تو رکھتا ہی ہے، دوسروں کا خیال بھی رکھنا، دوسروں کے خیال رکھنے کی نیت کو اپنے اندر بار بار تازہ کرتے رہنا اور اپنی ذمہ داری بحیثیت انسان کے، بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے، پھر ایک کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہوئے اپنا ایک کردار ادا کرنا، اس کے لیے سوچتے رہنا اور اس کے لیے قدم بڑھانا یہ بہت ضروری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، یہاں پر بات کر رہے ہیں ہم خواتین کے رول کے حوالے سے. یہاں پر جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر، سسٹرز کیفے کی یہ لائیو ٹرانسمیشن، وہ اس چیز کی اہمیت کو انہوں نے سنا ہوگا اور سمجھتے بھی ہوں گے اور اپنے ایکسپیرینسز بھی مختلف رکھتے ہوں گے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات، اپنے تجربات، اور آپ کا اگر کوئی والنٹیئر ورک ہے جس میں آپ انگیج رہتی ہیں، خصوصاً خواتین، اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی ذہنی صحت پر اچھا اثر پڑا، اس سے آپ نے اپنے وقت کو مزید پروڈکٹیو بنایا اور آپ جب دوسروں کی مدد کرنے کے لیے نکلیں تو اس کے کیا آپ کو فوائد نظر آئے، آپ کو لگا کہ آپ نے اپنی کوئی ذمہ داری پوری کی ہے، تو آپ ہم سے شیئر کر سکتی ہیں، ہمیں کال کر سکتی ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے. ہمارے ساتھ سسٹر سدرا موجود ہیں ابھی لائن پر. سسٹر سدرا، بات آپ کر رہی تھی کہ خواتین کو آپ اسپیشلی کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ اپنی اور ذمہ داریوں کے ساتھ کیسے ٹائم نکالیں اور کیسے مینج کریں؟ جی، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ٹائم خود نہیں آتا. اور آپ نیت کرو اور 24 آورس ہوتے ہیں آپ کے پاس. اور بہت عورتیں ہیں بہت ٹائم ویسٹ کرتی ہیں. ٹیلی ویژن جو ہے سب سے پہلا ہے ٹائم ویسٹنگ، خاص کر جو کوئی ریلیجس پروگرام نہیں ہے تو آپ وہ ٹائم نکالو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈالتا ہے آپ کے ٹائم میں، وقت میں. جی، یعنی آپ کے خیال میں ہم خود مینج کر سکتے ہیں، بس اس کے لیے تھوڑی لگن ہونی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے تو راستے بن جاتے ہیں. جی ضرور بن جاتے ہیں اور بہت برکت آتا ہے اس کام میں، کیونکہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں پیسہ کے لیے نہیں کر رہے، مٹیریلسٹک گڈس کے لیے ہم نہیں کر رہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مدد کرتا ہے اس کاموں میں، تو راستہ خود ہی بن جاتا ہے. یہ میں نے اپنی اون زندگی میں دیکھا ہے. جی بہت شکریہ سسٹر سدرا نعیم، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے بہت اچھی بات کہی. اور اسی طرح سسٹر عارفہ نے بھی آج یہ بات کہی کہ ہم اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو سمجھیں، اس کو پورا کریں. ایک ذمہ داری ہوتی ہے انسان کی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، اور ساتھ میں جس جگہ پر وہ رہتا ہے، جس سوسائٹی کا وہ حصہ ہے، اس کے لیے وہ ذمہ داری کیسے نبھاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا. اور ناظرین، ہم یہاں پر آگے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ مختلف گیسٹ شامل
شامل ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور جیسے کہ میں آپ کو بھی بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور ابھی ہم بات چیت کر رہے تھے پچھلے سال کے حوالے سے, اور یہ بات کر رہے تھے کہ جب سے یہ شروع ہوا ہے کووڈ-19 اور ایک پینڈیمک پوری دنیا میں, ہم نظر آتا ہے کہ پوری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے, اور لوگ اس وقت بہت خوف بھی تھا لوگوں کے ذہنوں میں, اور ایک ساتھ جو ایک اموات ہوئیں اور مختلف لوگوں نے کہ پیارے جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مختلف اور تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کمیونٹی ورشپنگ کے جگہیں تھیں, یا جو مساجد تھیں یا چرچز تھے یا جتنی بھی عبادت گاہیں تھیں, وہاں پر جو معمول کی عبادات تھی وہ نہیں ہو سکیں, اور وہ جگہیں جو ہیں وہ کمیونٹی سروس میں تبدیل ہو گئیں. خصوصاً مساجد میں ہم دیکھتے ہیں ہماری اپنی کمیونٹی میں کہ مختلف مساجد نے جو انیشیٹیوز لیے کمیونٹی کی مدد کے لیے, ہیلپ کے لیے, فوڈ بینکس بنائے گئے, اور فیونرل سروسز جو ہیں اس میں لوگوں کی مدد کی گئی, لوگوں کو تسلی دی گئی. اسی طرح اویئرنیس سیشنز رکھے گئے لوگوں کے لیے, مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے مختلف سیشنز رکھے گئے, اور یہاں پر ہمیں ہر جگہ خواتین کا کردار نظر آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اس کردار کو محسوس کیا. مختلف آرگنائزیشنز, کمیونٹی گروپس جو ہیں وہ آگے آئے, اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ جب سب گھر میں ہیں اور باقی سارا کاروباری زندگی ٹھپ ہوا ہوا ہے, تو ہم کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیسے دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بن سکتے ہیں. میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا کہ جو گھروں سے کھانے بنا کر ان لوگوں کے گھروں میں ڈراپ کر کے آئیں کہ جو آئسولیشن میں تھے اور جو گھر سے نہیں نکل سکتے تھے, ان کی انہوں نے مدد کی, گروسریز میں اپنے نیبرز کی, اور بہت سارے مختلف حوالوں سے. تو یہ بڑا ہی قابل قدر ایک کام ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ تو قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو ساتھ میں یہ کہ کمیونٹی بھی اس چیز کو اگنالج کر رہی ہے, مختلف ادارے اس کو اگنالج کر رہے ہیں کہ مسلم خواتین اس وقت اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر ساجدہ احمد, جو اوک فاؤنڈیشن سے اس کا تعلق ہے, اس کی فاؤنڈر ہیں یہ, اور اپنی کمیونٹی میں رہتے ہوئے اپنا بھرپور کردار یہ ادا کر رہی ہیں. آٹسٹک بچوں کے لیے ان کا ایک کام ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سوچتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر ساجدہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. الحمدللہ. سسٹر ساجدہ, ہم یہاں بات کر رہے ہیں خصوصاً عالمی یوم خواتین کے حوالے سے. عموماً مسلم خواتین کو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں بس وہ گھروں میں ہی ہوتی ہیں, اپنے ہی چیزوں میں لگی رہتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کمیونٹی انگیجمنٹ خواتین کے لیے کیوں ضروری ہے ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے؟ ایمن, سب سے پہلے تو اگر ہم والنٹیئرنگ کے کانسیپٹ کو دیکھیں نا, تو یہ تو ایک اسلامی طرز حیات کا ایک اہم حصہ ہے. اور ہماری جو والنٹیئرنگ کی تربیت ہے, آپ چاہے خواتین کے حوالے سے دیکھ لیں یا بچوں کے کسی سے, تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے وقت سے ہی شروع ہوئی ہے. آپ ہجرت مدینہ کو اس کی ایک مثال لے لیں. اور ہماری جو خواتین ہیں یہ تو والنٹیئرنگ کرتی ہی رہتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. کبھی ایک دوسرے کو کھانا بنا کے بھیج رہی ہوتی ہیں, کبھی ایک دوسرے کا حال پوچھ لیا, کبھی کسی کا کوئی کام کر دیا, شاپنگ کر دی. تو والنٹیئرنگ نیو کانسیپٹ نہیں ہے. کووڈ نے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیا ہے, لیکن میرا خیال ہے مسلم خواتین جو ہیں وہ اس میں بڑا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں, اور اس کی کوئی لمٹ نہیں. چاہے آپ ایک چھوٹے پیمانے پہ کرتے ہیں, بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں, یہ ہر انسان کی اپنی ٹائم لمٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس کتنا وقت ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ ہم یہاں یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا کام کر رہی ہوں کہ جو نیوز پیپر میں آئے, لیکن اپنے لیول پر رہتے ہوئے اپنے استطاعت آپ کی جو ہے اس کے مطابق آپ کام کریں. اور یہاں سسٹر عارفہ نعیم نے بڑی اچھی بات کہی کہ اپنی ذمہ داری کو ضرور محسوس کریں. ایک ذمہ داری ہے گھر کی, ایک بچوں کی, اور ساتھ میں اس معاشرے کی جس میں آپ رہتی ہیں, وقت گزارتی ہیں, وہاں پر لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہیں, اس کی بھی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل, کیونکہ آپ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے. جو ہے نا یہ سینس آف بلانگنگ اینڈ سینس آف بینگ پارٹ آف دا کمیونٹی, یہ انسان کو ایک طاقت دیتا ہے, انسان کو آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے. اور جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ایکچولی وہ ہم خود اپنی ہی مدد کر رہے ہوتے ہیں آگے بڑھنے میں, زندگی کے سفر میں آگے بڑھنے میں. تو یہ ایک طرز حیات ہے. اور جو ٹائم ہے نا وہ اٹس اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. ایک بندہ جو ہے اپنے 12 گھنٹے کو الگ طریقے سے آرگنائز کرتا ہے, دوسرا بندہ, ہر انسان کی جو ہے اپنی کیپیسٹی اور اس کے ارد گرد کا جو اس کا گھریلو ماحول ہے اس میں اسے کیا وقت ملتا ہے, اس کی کیا ذمہ داریاں, اس کے حساب سے. تو میرے خیال میں چاہے کوئی 1 گھنٹہ کر رہا ہے, چاہے کوئی 4 گھنٹہ کر رہا ہے, اٹس ریلیونٹ. دے آر ایکچولی ڈوئنگ سم تھنگ. اور
اسلام جو ہے وہ تو مطلب ایک اٹس آل بیسڈ آن والنٹیئرنگ اینڈ ہیلپنگ ایچ ادر، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلنا. اور ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہے ہماری وہ اہم رول نہیں ادا کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں کمیونٹی میں، اور وہ بہت مضبوطی سے اپنا بعض دفعہ وہ بہت خاموشی سے کام کرتے ہیں. کئی جگہ پہ آرگنائزیشن میں مردوں کا کام بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے اور خواتین جو ہیں وہ اپنی خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک that is the beauty of women's. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا سسٹر سارجہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں مختلف مشکلات اور مسائل کی، اور ہر ایک کی زندگی کے مختلف چیلنجز ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس سچویشن میں ہیں یا جن معاملات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں وقت نہیں مل پاتا، اور اگر ہم کسی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اس کو ہی اس کا اپنا مسئلہ سمجھ کر ہم اسی کے اندر پریشان بھی بعض دفعہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی جس کی وجہ سے میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پر بات کریں، کہ جس چیلنج کو آپ اپنی زندگی کے اندر فیس کر رہے ہوں اور جس سے آپ گزرتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ ہاں واقعی یہ ایک مشکل کام ہے اور مجھے اس وقت اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، اور دوسروں کی بھی تکلیف کو آپ محسوس کریں کہ اچھا ایسا ہی مسئلہ دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اس تکلیف سے گزریں، تو اپنا مسئلہ حل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کے لیے بھی کام کروں. تو میں آپ کو خصوصاً اسی لیے انوائٹ بھی کیا آج یہاں پر کہ آپ کیا بتانا چاہیں گی کہ کیسے آپ نے اپنی اسٹرینتھ بنایا اپنے چیلنجز کو، اور کمیونٹی کے لیے اپنا رول کیسے ادا کیا. ایمان، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم اپنی پریشانیوں کو بالکل خاموشی سے جھیل جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتے، یا ہم اپنی پریشانی کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسروں کے لیے وقت نہیں ہوتا. لیکن میرا یہ ماننا ہے اور یقین ہے کہ وہ پریشانی جو آپ شیئر کر لیں وہ عادی ہو جاتی ہے. اور جب آپ کسی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا شروع کرتے ہیں نا، جب آپ ان کو سہارا دینے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، تو ایکچولی آپ کے ہاتھ میں بھی ایک ہاتھ آ جاتا ہے اور آپ کو بھی سہارا ملتا ہے. اٹس اے ٹو وے تھنگ. دوسروں کی مدد کرنا ایکچولی اپنی مدد آپ کرنے کے برابر ہے، اور اس سے ہمارا ذہن مصروف ہو جاتا ہے، ہماری زندگی مصروف ہو جاتی ہے، اور ہماری پریشانی ایکچولی ختم ہو جاتی ہے کئی صورتوں میں. اور میرا جو کام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے ہے. جب مجھے پہلے بتایا گیا تھا کہ میرا بچہ آٹسٹک ہے، تو زندگی کے جو تقریباً کچھ مہینے تھے میں نے بہت تکلیف میں گزارے. لیکن جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایکچولی یہ تکلیف جو ہے نا، اس کو اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے، تو میری زندگی میں بہت سارے اچھے لوگ آئے اور بہت کچھ میں نے سیکھا. اور مجھے اب وہ پریشانی نہیں لگتی. مجھے وہ لگتا ہے کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چوز کیا ہے کہ میں اسے شیئر کروں اور دوسروں کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دوں. جب کوئی مجھے اپنی پریشانی بتاتا ہے تو مجھے اپنی پریشانی ایکچولی بہت چھوٹی سی محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت مجھے حدیث نبوی یاد آتی ہے کہ جب آپ اپنے سے نیچے دیکھتے ہو تو آپ کو اپنی پریشانی کچھ بھی نہیں محسوس ہوتی. سو آئی تھنک پریشانی میں دوسروں کی مدد کرنا جو ہے نا، یہ بھی ایک اسلامی طریقہ سوچ ہے. بڑی پیاری بات آپ نے کہی. میں یہاں پر جیسے کہتے ہیں ویکنیس کو اسٹرینتھ بنانا، لیکن میں اس کو ویکنیس بھی نہیں کہوں گی. اپنی جو تکلیف ہو، جو کوئی ایسا پہلو ہو زندگی کا جس سے آپ افسردگی محسوس کر رہے ہیں، اس کو اپنی اسٹرینتھ بناتے ہوئے کیسے دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کی زندگی میں بھی چھوٹے چھوٹے چراغ روشن کرنا، انہیں بھی امید دینا، ان کا جو ہیلنگ جرنی ہے اس میں ان کا ساتھ دینا، یہ ایک بڑا ریوارڈنگ کام ہے. جیسے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا سبب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو امید ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دنیا میں کیا فائدہ ہے کہ ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے، ہماری اپنی ذہنی صحت کے لیے اچھا ہے. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ والنٹیئر ورک جو ہوتا ہے کیا واقعی آپ کے لیے پازیٹیوٹی کا سبب بنتا ہے، آپ کے ذہن پہ اثر ڈالتا ہے؟ میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اور دوسرے مطلب جب آپ کسی دوسرے کی لیے روشنی کرتے ہو تو آپ کی اپنی زندگی میں بھی تو روشنی آتی ہے نا. آپ دیا جلاتے ہو تو خالی اس کی زندگی میں تو روشنی نہیں آتی جس کے لیے آپ نے دیا جلایا. سب سے پہلے تو آپ کی اپنی زندگی میں روشنی آتی ہے. جو والنٹری ورک ہے ایکچولی آپ کو نا آپ کی زندگی میں ایک سکون لے کے آتا ہے، ایک اندرونی سکون لے کے آتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے آج کے دن میں کوئی ایک اچھا کام کیا ہے. اور یہ جو ذہنی سکون ہے یہ ہمیں طاقت دیتا ہے اور ہمیں ذہنی بیماریوں سے بچاتا ہے، ذہنی پریشانیوں سے بچاتا ہے. مینٹل النس یا اس کا تعلق جو ہے نا لونلینس سے ہے.
جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں میری زندگی میں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اور جب وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں آج یہ کام بھی ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ بھی، اور یہ جو ہے نا میں ذرا کل کر لوں گی، آج میرے پاس وقت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایکچولی پریشان ہونے کا وقت نہیں ملتا. اور میری زندگی میں بھی کئی دفعہ بہت ساری دوسری پریشانیاں آتی ہیں. صاف ظاہر ہے کہ میں گرینڈ مدر ہوں، میرے بچے ہیں، اونچ نیچ آتی ہے. جس دن میں زیادہ پریشان ہوتی ہوں اس دن میں زیادہ کام کرتی ہوں. اس دن میں ایکچولی کئی دفعہ کھانا بھی ایکسٹرا بنا لیتی ہوں تاکہ مجھے سوچنے کا وقت نہ ملے. تو ایکچولی والنٹری ورک یا کام جو ہے نا، مصروف زندگی پرسکون زندگی ہوتی ہے، مصروف زندگی خوش زندگی ہوتی ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے، مصروف زندگی خوش زندگی ہوتی ہے. سچا سارجہ، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مختلف لوگوں سے ملتی ہیں، مختلف خواتین سے ملتی ہیں جو برٹش مسلم سوسائٹی کا حصہ ہیں. لوگ آتے ہیں آپ کو اپنے مسائل کو شیئر کرنے یا جو سروسز ان کو چاہیے. آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ مسلمان خواتین جو برطانوی معاشرے کا حصہ ہیں وہ اپنے اس کمفرٹ زون میں جو ہیں تو کیا سوچتی ہیں وہ اس بارے میں، یا یہ سوچ نہیں آپ کو زیادہ نظر آتی لوگوں میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے والنٹیئر ورک کے حوالے سے؟ والنٹیئر ورک کا جو ہے نا کہ باہر نکل کے والنٹیئر ورک کرنا ہے، اس کا ابھی اتنا زیادہ مسلم خواتین جو گھریلو خواتین ہیں اس میں اتنا زیادہ رواج نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی اسٹوری اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. میں ایکسرسائز کلاس میں جاتی تھی اور ایک دفعہ میں ایک ذرا جلدی گئی اور وہاں پہ کیو تھی اور میں وہاں پہ کیو میں کھڑی تھی اور میرے پیچھے خاتون کھڑی تھی. مجھے پتا تھا کوئی مسلم خاتون ہے اور وہ بہت ان کے چہرے پہ نا غم اور اداسی مجھے نظر آ رہی تھی. تو میں نے مذاق سے ایسے ہی کہہ دیا کہ لک چیئر اپ، اٹ مائٹ ناٹ ہیپن. اور اس نے مجھے نا بہت غور سے دیکھا اور اس نے کہا کہ آئی گاٹ نتھنگ ٹو اسمائل اباؤٹ ان مائی لائف. اینی وے وہ کیوں ختم ہو گیا اور میں اندر چلی گئی اور میں بڑی پریشان سی ہوئی کہ یہ مطلب اس نے ایسا جواب دیا ہے. اور میں نے محسوس کیا کہ وہ ایکسرسائز کے درمیان نا مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی جب انہیں موقع ملتا تھا. تو جب ایکسرسائز کلاس ختم ہوگی تو میں نے نا ان کے پاس جا کے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ نے ایسا کہا تھا تو کیا بات ہے. اس نے مجھے بتایا کہ میری ایک بیٹی ہے اور آٹسٹک ہے، بہت ہائپر ایکٹیو ہے، میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، میں مطلب میں اس طرح میں نے دو دوسرے بچے بھی ضائع ہو گئے. اور میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میرا کارڈ ہے، یہاں پہ قریب ہی ہمارا آفس ہے، وہاں پہ آپ آئیں. یہ کہنا کہ میری زندگی میں اسمائل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بڑی ڈیپ قسم کی اسٹیٹمنٹ تھی میرے لیے. وہ ہمارے آفس میں آئیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی ان کے ساتھ باتیں کرنی شروع کی اور ہم نے محسوس کیا کہ ایکچولی وہ بیکنگ بہت اچھا کرتی ہیں. ہم نے انہیں کچھ بیکنگ کا سامان دیا اور پتہ ہے آج وہ ہمارے سینٹر کے بچوں کے لیے کیک بنا کے لے کے آتی ہیں ہر ہفتے، یا کریسنز بنا کے لے کے آتی ہیں. اینڈ شی اسمائلز اینڈ شی سیز آپ سب نے مجھے ایک دفعہ پھر سے مسکرانا سکھا دیا. اینڈ سی بٹ دا کانسیپٹ از کہ وی گاٹ ہر بزی. اور اب وہ والنٹری کام کیا ہے کہ صرف وہ کیک بناتی ہیں لیکن اس کیک نے ان کی زندگی کو بدل دیا ہے. ایک بہت چھوٹا سا والنٹری کام جو ہے نا اس نے اس خاتون کو خوشی دی ہے. بہت ہی پیاری بات آپ نے کہی. اور جس کی زندگی میں مسکرانے کے لیے کچھ نہ ہو اس کو مسکرانے کے مواقع فراہم کرنا، یہ کتنا ریوارڈنگ کام ہے. اللہ تعالیٰ اس پر جی بہت بڑے ایفرٹ کا کام نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے اور اس سے کسی کی زندگی میں خوشی آ جاتی ہے. اور وہ بہت سارے اور کام بھی اب کرتی ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض دفعہ والنٹری کام کے لیے آپ کو بہت سارے گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت ساری محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض دفعہ زندگیوں میں خوشیاں لانے کے لیے، دوسروں کے دکھ بانٹنے کے لیے 2-1 جملے ہی کافی ہوتے ہیں، باقی کام خود کر لیتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جیسے میں ابھی مثال بھی دے رہی تھی کہ پچھلے جو وقت سے کافی ٹائم سے یہ ہو رہا ہے کہ بہت تیزی سے جو اموات ہو رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے، اور فیونرل سروسز جو ہیں وہ بھی کافی چیلنجز فیس کر رہے ہیں. تو مساجد نے اپنے ڈورز اوپن کیے ہیں اور مساجد میں ایسی سروسز شروع ہوئی ہیں. ایک لوکل مسجد کا میں نے ریسنٹلی سنا کہ انہوں نے والنٹیئرز مانگے تھے کہ کچھ خواتین بھی چاہیے ان کو، جس تیزی سے اموات ہیں اس کی وجہ سے، کہ وہ آئیں اور جو کفن دفن اور جو غسل دینے کے انتظامات ہیں اس میں حصہ دیں. تو بہت ساری خواتین آگے بڑھ کر
آئیں. حالانکہ عموماً خواتین جو ہیں ان چیزوں سے جھجک جاتی ہیں, لیکن وہ آئیں اور انہوں نے والنٹیئر کیا اس کے لیے, اپنی پوری سارے جو احتیاطی اقدامات ہیں ان کے ساتھ. تو مجھے بڑا اس چیز کا اچھا لگا. پھر لوگوں کے ہاں جو خواتین یا مرد یا جو فیملیز جو تھیں وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں, ان کے یہاں فوڈ ڈراپ کر کے آنا, یا فائنینشلی جو لوگ ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے تھے ان کی مدد کرنا, ان کے لیے گروسریز کر دینا, ان ساری چیزوں میں میں دیکھتی ہوں کہ خواتین آگے بڑھ رہی ہیں اور اس چیز کو محسوس کر رہی ہیں کہ ہاں ہمارا کردار ہو سکتا ہے. سسٹر سائز جی کہیے. مسجد نے موقع فراہم کیا نا کچھ ہاں کرنے کے بالکل لیے. تو بالکل میں بھی کووڈ نے ہمیں ایک جو سبق سکھایا کہ ہم خود تو والنٹیئر کام کرتے ہی ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی مواقع فراہم کریں بالکل. تاکہ وہ بھی آگے بڑھ کے اس میں حصہ لے سکیں. سو مے بی دیٹ از دا لیسن. یس بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا. اچھا ایک میں آپ سے سوال پوچھوں گی جو میں نے پچھلی جو سسٹرز آئیں ہمارے ساتھ گیسٹ ان سے بھی پوچھا کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو کام کر رہا ہے یا والنٹیئر ورک کر رہا ہے اس کے پاس بہت فارغ وقت ہے اور وہ اپنے گھر میں جو ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی, یا اپنی جو بھی پرسنل لائف جو ہے اس کی بڑی ریلیکس ہوگی, جو اس کو کچھ نہیں کرنا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا کام شروع کیا اور جس کو آپ لے کے چل رہی ہیں الحمدللہ, ساتھ میں کھانا بھی بناتی ہوں گی آپ کے بچے بھی ہیں اور آپ کے تو نواسا نواسی بھی ہیں, تو آپ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں اور خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گی, کیسے وہ اپنے لیے وقت نکالیں ان کاموں کے لیے؟ کسی نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہو نا تو کسی مصروف بندے کو دے دو, وہ ہو جائے گا کام, اور جس بندے کے پاس بہت زیادہ وقت ہے اسے کہیں گے تو وہ کام نہیں ہوگا. ایکچولی اٹس آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. ہر ایک کی زندگی میں 24 گھنٹے کا ہی دن ہوتا ہے نا, تو سے کس طریقے سے مینیج کرتا ہے, اٹس اباؤٹ دیٹ. جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس 36 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا. اس طرح کہ یہ اٹ بیکمز اے وے آف لائف. اور آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں, تو آپ اس کو اس ٹائم کے اندر کر لیتے ہیں. اور جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے 2 یا 3 کام کرنے ہیں تو آپ وہ بھی اسی ٹائم اسپین کے اندر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اٹس جسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ, یعنی ٹائم نکالا جا سکتا ہے, لیکن ہو جاتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ شروع سے ہی کر رہے ہو. دیکھیں نا, کسی کے گھر میں 6 بچے ہوتے ہیں, کسی کے گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں, کسی کے گھر میں 1 بچہ ہوتا ہے, لیکن اس خاتون کی مصروفیت تو اتنی ہی ہوتی ہے نا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس خاتون کے 6 بچے ہیں اس کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے. اس کے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہے, لیکن وہ اسی میں مینیج کر رہی ہے. خواتین جو ہے نا, ہم لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ میں. جب آپ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹیلی فون پہ بھی کسی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سلسلہ بھی ساتھ میں چل رہا ہوتا ہے. تو it's all about time management basically. صحیح. اچھا ایک اور سوال ہے جس پر میں چاہوں گی آپ ضرور اپنا اوپینین شیئر کریں کہ آپ کا کیا میسج ہے مسلمان خواتین کے لیے برٹش سوسائٹی میں رہتے ہوئے, برطانوی معاشرے کا حصہ ہیں وہ, اور اپنی جگہ پر جیسے آپ نے کہا والنٹیئر کے مواقع کوئی فراہم کرے تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن جو لوگ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں آپ ان کو کیا میسج دیں گی, کیسے ٹائم مینیج کریں, کس چیز میں خود کو انوالو کریں اور آگے بڑھنے کے لیے کیا راستہ اختیار کریں؟ ایمن, مجھے نا اس ملک میں آئے 50 ایئرس ہو گئے. جب یہاں پہ شروع میں آئے تھے تو بہت کم اپنی مسلم کمیونٹی تھی, اور اب تو الحمدللہ ہر شہر میں ایک لارج مسلم کمیونٹی ہے. ہمیں اگر اس ملک میں ایز اے مسلم اپنا مقام بنانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں چلنا ہے. جب ہاتھ ایک ہوتا ہے تو وہ بس ایک ہاتھ ہوتا ہے, جب وہ 2 ہاتھ مل جاتے ہیں تو وہ ایک زنجیر بن جاتی ہے. تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ہم اگر آگے بڑھیں گے تو ہم ایک مضبوط قوم بنیں گے, ایک مضبوط کمیونٹی بنیں گے. اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوبصورت لوگ بنائے ہیں. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اسپیشل اسکل ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو مجھے پتا ہے وہ کسی اور کو پتا ہو, یا کسی اور کو جو پتا ہے مجھے پتا ہو. تو اگر ہم سارے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے آگے بڑھیں تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے گڈ جرنی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں اس حوالے سے یاد کریں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا وقت گزارا, ہم نے ان کے لیے کیا کیا. اب یہ ایک اچھی سوچ ہے,
چھوڑ کے جائیں گے ہم، یا ایک اچھی چیز چھوڑ کے جائیں گے، یا ہم ایک تکلیف دہ سوچ چھوڑ کے جائیں گے، یہ تو ہمارے اوپر، اس کی طاقت ہمارے پاس ہے. سو وی گاٹ دا پاور ٹو چینج دا ورلڈ، وی گاٹ دا پاور ٹو چینج دی میموری وی لیو بیہائنڈ، کہ لوگ ہمیں کیسے یاد کرتے ہیں. اور میرے خیال ہے ہمیں بس ایک سب بہنوں کو، عورت جو ہوتی ہے نا معاشرے کی بہت مضبوط ہستی ہے. جس گھر میں ایک مضبوط عورت ہے وہ ایک مضبوط گھرانہ ہے. جس بچے کی ماں بہت سمجھدار ہے وہ بچہ بہت خوش قسمت ہے. معاشرے کو عورت بناتی ہے، مرد نہیں بناتا. تو اگر ہم سب بہنیں، مسلمان بہنیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھیں گے تو میرے خیال ہے ہم ایک بہت مضبوط کمیونٹی بنیں گے. ہم ایک قوم تو ہیں لیکن ایک مضبوط کمیونٹی بنیں گے اس ملک میں. بہت شکریہ سسٹر ساجدہ، آپ کے جو الفاظ ہیں انہوں نے میرے اندر بھی طاقت سی مجھے محسوس ہو رہی ہے، اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا اور اس پروگرام میں آنے کا. ناظرین، آپ ہمارا یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں عالمی یوم خواتین کے حوالے سے بہت ساری باتیں یہاں پر ہم نے کی، بہت ساری باتیں شیئر کی گئیں، اور مختلف پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ شیئر ہوئے. ان سب میں سے جو میسج ہمیں ملتا ہے وہ میسج ہے جس کو میں کوشش کروں گی کہ سمرائز کروں، اور وہ میسج یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت انسان یہ سوچنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ساتھ میں یہ کہ ہم جو زندگی گزاریں تو زندگی ہر ایک کی اپنے وقت پہ ختم ہو جائے گی، لیکن ہم کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے پیچھے کیا مثال چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا پازیٹیوٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس پر ہم نے غور کرنا ہے. ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہمارے بعد آنے والے اس چیز سے مختلف لیسنز لیں گے اور ہماری لیگیسی کو وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ہم نے کیا چھوڑ کر جانا ہے. اسی طرح سے سسٹر ساجدہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم دنیا کو تبدیل کر سکیں. ہم ایک عورت کے ہوتے ہوئے شاید پوری دنیا میں تبدیلی نہ لا سکیں، لیکن اپنے ارد گرد کی دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے ہم اپنا کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا جو کمفرٹ زون ہے، ہماری جو روزمرہ سرگرمیاں ہیں، انہی کے اندر رہتے ہوئے اپنی یہ نیت بنائیں کہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور نیت کریں اور اس کے لیے کچھ کوششیں کریں، ادھر ادھر نظر دوڑائیں. اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی مواقع نہیں ہے. بہت سے مواقع ہیں، خصوصاً اس پینڈیمک نے ہمارے سامنے آنکھیں ہماری کھولی ہیں، ہمیں بہت سارے ایسے کام بتائیں کہ جو ہم دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں، آگے بڑھیں، اور راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے، اور بہت سارے باتیں ہمیں ایسی سمجھ آئیں گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے. ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر. آپ نے آج کا یہ پروگرام سنا، یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا. اگلے ویک دوبارہ ہم آپ سے ملیں گے. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.